کل سے جب آپ نے کہا کہ یہ سیٹلمنٹ کا حصہ ہے اور حسن نے کہا کہ یہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے، اور خاص طور پر جو آپ نے 26 تاریخ کا بتایا، آج 24 ہے میرے خیال میں، ایم رائٹ؟ جی 24 کو ہی ملاقاتیں شروع ہو گئی. شعیب شاہین صاحب اور فیصل صاحب اور سلمان اکرم رایا صاحب، وہ بھی جو مل کے آئے ہیں بانی پی ٹی آئی سے. ابھی خبر آ رہی ہے ان کے جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر فیصل، وہ اسٹل میٹنگ ہے. سو یہ جو پلان کا حصہ ہے، people want to know what is that plan. بہت شکریہ گومن صاحب میں تھوڑا 2-3 منٹ لوں گا تاکہ وہ سیریز میں ٹیک یور ٹائم. نہیں گومن صاحب، سب سے پہلے آپ ریسنٹ اتوار میں آ جائیں، پاکستانی قوم دیکھے کہ ڈی چوک پہ گنڈا پور صاحب نے اعلان کیا پہنچو. گنڈا پور صاحب ڈنڈا پور ہو گئے، وہ کے پی کے ہاؤس چلے گئے، وہاں سے ڈگی میں بیٹھے، لاپتہ ہو گئے اور برآمد ہو گئے. ڈنڈا پور ہو گئے، ٹھیک ہے، اور پھر لاپتہ ہو گئے ڈگی میں بیٹھ کے، پھر وہ ایک دم سے نمودار ہو گئے اسمبلی کے اندر. اس کو یاد رکھیے گا کہ وہ چھپ گئے اور خود ہی انہوں نے آگے کہا کہ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا اور میں آ گیا. اس کو یاد رکھنا ہے تاکہ میں آگے سمجھا سکوں. میں لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد یہ جو فارم 47 کی گورنمنٹ پی ٹی آئی کہتی تھی، اس کو لیگلائز بھی پی ٹی آئی نے کیا جب ان کا بیٹھ گئے شکوں کے اوپر، اور خود یہ کلیم کرتے رہے کہ 15 دن سے خان سے ہمیں ملنے نہیں دے رہے. اور جب شکیں فائنلائز ہو گئی تو یوں اسی گورنمنٹ سے فرمائش کر کے یوں پہنچ گئے. اور پہنچنے میں بھی ایک ڈرامہ یہ کیا کہ 3 آدمیوں کی جب بات ہوئی تو کہا ہم نہیں ملتے، ہم سارے ساتھ ملیں گے تاکہ ملنا ہی نہ پڑے. خان صاحب سے ملاقاتیں بند کرانے کی فرمائش بھی پی ٹی آئی کے اندر سے آئی تھی. یہ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر سے آئی تھی، تو گورنمنٹ کے پاس اتنی عقل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 2، اس کے بعد میں بار بار آپ لوگوں کے شوز پہ کہتا رہا، پرکس، پریویلیجز، گاڑیاں، ٹریولنگ، سب اس میں سے 9 بائیں جتنی نیشنل اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں اور سینیٹ میں بیٹھے ہیں، وہ خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنس کر کے آئے تھے، اور وہ اپنی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ڈھیڑ بن کے اس کے خلاف باتیں کرنے کے بعد. اس کے بعد ایک وزارتوں کا دور چل رہا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب ہے، وہ اپنا انجوائے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ منسٹرز ہیں یا سینیٹرز ہیں، ایم این ایز ہیں. ان سب کی خواہش ڈے 1 سے یہ ہے کہ خان میکسیمم اندر رہے، خان صاحب اندر رہے. اللہ نہ کرے ان کے ساتھ اس سے ہی برا ہو جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ اپنی سیاست کر سکے، کیونکہ وہ باہر آ گئے تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. صفر ہو جائیں گے نا، زیرو. ان کو واپس سیٹ پہ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے. اس کے بعد پھر اچانک سے کہا ترمیم کو ہم ووٹ نہیں کریں گے، شکوں کو ووٹ کریں گے، ترمیم کو ووٹ نہیں کریں گے. پھر بیچ میں 18 اکتوبر کو کہتے ہیں کہ ہم مرغی احتجاج کریں گے، مکھی کا بچہ بھی نہیں نکلا، خود بھی نہیں نکلے، سارے سناٹے میں رہے. پھر شکوں کے بعد اچانک سے رات کو کہا کہ جی ہم بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. بائیک آؤٹ کب کرنے کو کہا؟ خان صاحب سے ملنے کے بعد مولانا صاحب کے گھر آنا تھا، کے پی کے ہاؤس گئے پریس کانفرنس کرنے اور کہا ہم سے بالکل وہ ایک وعدہ خلافی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. پھر ہم نے بائیک آؤٹ کر دیا. بائیک آؤٹ کا مطلب ہے فری رہے بھائی، آپ اپوزیشن تھے، آپ اپنے اس ترمیم کے خلاف ووٹ ڈالتے ہیں. یہ سب سیٹنگ. کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ مولانا کو ان کی ترامیم کے اوپر اپنی سجیشن دیتے کہ یہ آپ کی ترامیم ہے، اس کے اندر وی وانٹ کہ یہ چیزیں ایڈ کریں. اچھا، یہ سارا کھیل ہوتا رہا. اس کھیل کی بینیفیشریز وہ ہیں جنہوں نے، اب بیگم صاحب رہا ہوگی، جیسے میں نے پہلے کہا، وہ ہو جائیں گی، گاڑیاں اندر گئی ان کو ریسیو کرنے کے لیے. اور ایک قوم کے لیے بڑی امپورٹنٹ سگنل، اگر یہ کسی کو پتا نہیں تھا یہ ہونا ہے تو پھر بنی گالم میں پینٹ اور روغن کیوں ہو رہا تھا؟ سمجھے میری بات؟ ہر چیز میں آپ کو بتاؤں گا، اصول سے، آئیڈیالوجی سے کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا، اور قوم کو ابھی بھی سچ بتاؤں گا. اور اب عمران خان کی بہنوں کے اوپر پریشر کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کی اس ساری ٹیم نے، لیڈرشپ نے، کہ ان کو نہ نکلنے دیں. لیکن میں بھی آج سے اپنا زور ڈال رہا ہوں جتنے میرا بس ہے کہ وہ کسی طرح باہر ہے، کیونکہ وہ مخلص ہے اپنے بھائی سے. ٹھیک ہے. اور کاش کہ کوئی ایک ایم این اے یا ایم پی اے کھڑا ہو کے خان تک پہنچ جائے، جب پہنچنے نہیں دیتے یہ، وہ بتائے جا کے کیا ہو رہا ہے. اسی دوران 62 ارکان امریکہ سے لکھ کے دیتے ہیں کہ جی یہ ہوا اور انسانی خلاف ورزی ہوئی، فلانا ہوا، دھماکہ ہوا. وہ 62 سینیٹرز فلسطین کے لیے کوئی بات نہیں کرتے، فلسطین کے لیے کوئی بات نہیں کرتے، لیکن اس موضوع میں کرتے ہیں. اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری قوم کو. یہ خان کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے لیے کیا جا رہا ہے لابیسٹ کے تھرو، لیکن ایکچولی یہ جب لیٹر آ گیا تو خان اور اسٹیبلشمنٹ کے فاصلے اور بڑھا دیے گئے. آپ سمجھے گیم، سمجھے آپ سمجھ رہے ہیں گومن صاحب؟ ٹھیک ہے، آپ بھی سمجھ رہے ہیں حسن صاحب؟ سر میں تو اور بات سمجھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس پورے پیراگراف. اب اس کے بعد ہوگا کیا؟ اب اس کے بعد 26 کا نارمل ہوگی، اور کورٹ کا آرڈر بھی آ گیا، 26 سے نارمل ملاقاتیں ہوں گی. اس نارمل ملاقاتوں میں عمر ایوب، گنڈا پور صاحب اور کچھ باہر سے لوگ آئے ہیں پی ٹی آئی کے خاص، وہ بھی ملاقات میں آئیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس آدمی کو پٹی پائی دینی کہ اس آدمی کو کردہ گناہ جو انہوں نے کر دی عمران خان صاحب نے، اور نہ کردہ گناہ کو سیاسی جہنم کی آگ میں ایسا پھینک رہے ہیں کہ اس کا نکلنا ناممکن ہو جائے گا. اور آج کے دن
اس کے لیے کوئی ڈیل اور ڈیل نہیں ہے, باقی سب کے لیے کیوں ہے. سر میرے بچے ہیں, انہوں نے پیسہ کمایا ہوا ہے, میرا گوگی جیسے میرے دوست ہیں, ان کا میرا پیسہ پڑا ہوا ہے. بچوں کے لیے بہت لوگ مجبور ہو جاتے ہیں. تو خان کے ارد گرد کے لوگ اور خان کے کپڑوں سے بھی قریب لوگ سب خان کو بیچ رہے ہیں اور اس کو ایسی جہنم کی آگ میں سیاسی ڈال رہے ہیں کہ نکلنا ناممکن ہو جائے, اور اس کو پتہ نہیں چل رہا. شروع میں جب ہوگا تو آپ وہ اپنی بیگم صاحبہ کو وہ کریں گے, بیک کریں گے سیاست کے اندر, سامنے نہیں آئے گی, بیک سے کریں گی جو بھی کریں گی. پھر ایک فریکشن آ جائے گا بہنوں کا, پھر ایک فریکشن تیار بیٹھا ہوا ہے, پھر ایک پرانی پی ٹی آئی کا, پھر ایک لائرز کا, پھر ایک نئی پی ٹی آئی کا. آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ کہنا کا چاہوں, میں قوم کو سارا دھوکہ جو ساتھ دیا جا رہا ہے. یو ٹائم چاہ کے آپ اپنا ایک پریمس بنا لیں, پھر آئی ڈو ہیو دی کوسچن. 100% رائٹ. ٹھیک ہے سر, یہ سارا کچھ اس آدمی کے ساتھ کیا جا رہا ہے جس کی بدولت پاپولیرٹی تھی, جس کی بدولت تھی. ہمارے جیسے لوگ نکالے مارے گئے کیونکہ ہم نے سچ بولا تھا کہ اس جگہ تک نہ جانا, یہ سب کچھ ہوگا. آپ کے ساتھ سب بھی کر رہے ہیں, یہاں تک کہ میں ان کو بتا کے نکلا تھا کہ آپ گولیاں بھی چلیں گی, وہ بھی ان کے اپنے لوگوں نے کی. ارشد شریف کا کیس ہے, آپ سب کی ہم سب کی بدولت سے وہ پھر اٹھنا شروع ہو گیا. اس میں فیض حمید صاحب بھی کردہ نہ کردہ چیزیں بھی ڈال رہے ہیں, شواہد بھی دے رہے ہیں, سب اپنا بل بڑھا لیں گے. فیض حمید صاحب کو بھی سزا ہوگی ایز کورٹ مارشل, اور اس کے بعد بھی سزا ہوگی. چلیں میں آتا ہوں.